بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 7 فروری 2022 بروز سوموار 6 رجب مطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ انفو ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں تمام غیر ملکیوں کے لیے، تو آپ انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں۔ کورونا سے متعلق بات کریں گے، سعودی ایویشن سے متعلق سعودی ایئر لائن کی نئی اپڈیٹس ہیں، فلائٹس کی پابندیوں کی، اس کے علاوہ لیموزین کی اقامہ جوازات چھٹی اور بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے ہم اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 24,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 24,319 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SPN اور اوقات اخبار کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن 7,303 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دارالحکومت سعودی عرب بھر میں سر فہرست رہا۔ مدینہ منورہ ریجن میں 3,360 خلاف ورزیاں، الشرقیہ میں 3,087، مکہ مکرمہ میں 2,172 اور قصیم میں 1,830 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 3 نکاتی فارمولہ۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے کہا کہ کورونا وبا سے 3 نکاتی فارمولے کے تحت نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق اتوار کو وزارت صحت کے ترجمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ کورونا وبا کو آہنی عزم قیادت کی لامحدود مدد اور سعودی عرب اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وبائی حالات پر نظر رکھ کر شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا مقابلہ متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری کردہ حفاظتی تدابیر اور کورونا SOPs کی پابندی سے کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے تمام سعودی شہریوں کو پھر ہدایت کی کہ بوسٹر ڈوز کے بغیر بیرون مملکت کا سفر ممکن نہیں۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں انہیں بوسٹر ڈوز لینا ہوگی۔ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک پر 3 ماہ گزرنے پر بوسٹر ڈوز لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا بوسٹر ڈوز کی پابندی سے 16 سال سے کم عمر اور توکلنا اپلیکیشن میں جن لوگوں کو مستثنیٰ کا سٹیٹس دیا گیا ہے وہ لوگ شامل ہیں۔ سعودی عرب آنے والے تمام لوگوں کو 48 گھنٹے پہلے کرائے گئے PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ PCR کی پابندی سے 8 سال سے کم عمر کے لوگ مستثنیٰ ہوں گے۔ کورونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی، الٹی گنتی شروع۔ وزارت صحت سعودی عرب میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ مدافعتی نظام کا آغاز ویکسین کی تیسری ڈوز کے چند دن بعد ہوتا ہے اور 2 ہفتے بعد مدافعتی نظام نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتوار کو پریس کانفرنس میں ڈاکٹر العبدالعالی نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز 400 ملین تک پہنچ چکے ہیں، تاہم سعودی عرب میں نئے کیسز میں کمی ہو رہی ہے۔ 2 ہفتے پہلے نئے کیسز ایک انتہائی حد کو پہنچ گئے تھے، مگر اب مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ کورونا وائرس سے متاثر ممالک حفاظتی تدابیر پر زور دے رہے ہیں اور ویکسین مہم چلا کر امیون سسٹم مضبوط بنا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں وائرس کے کیسز کم ہو گئے تھے، پھر بڑھنا شروع ہوئے، اس کے بعد کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوئے، اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔ ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ کیسز میں کمی ویکسین کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نازک کیسز ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں کم ہونے لگے ہیں اور عام کیسز بھی کم ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی 58 ملین سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ 2 خوراکیں لینے والوں کی تعداد 23.7 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ ویکسین کے اثرات معاشرے کو وبا کے اثرات سے بچانے میں نظر آنے لگے ہیں۔ لیموزین کی خلاف ورزیوں کا آٹومیٹک سسٹم کے تحت اندراج کا تیسرا مرحلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں لیموزین گاڑیوں کی خلاف ورزیوں کا آٹومیٹک سسٹم کے تحت اندراج کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ آٹومیٹک نظام کے تحت لیموزین کی خلاف ورزیوں کا اندراج 13 مارچ سے ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ نئے نظام کے تحت زائد المیعاد کارڈ پر لیموزین چلانے، ڈرائیور کا کارڈ ختم ہونے اور گاڑی کے کاغذات ختم ہونے کا آٹومیٹک اندراج ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ لیموزین گاڑیوں کی خلاف ورزی کا آٹومیٹک نظام کے تحت اندراج کا تیسرا مرحلہ ٹریفک سلامتی کو یقینی بنانے کے علاوہ لیموزین کے شعبے کو اور اس کے ضوابط کو منظم کرنا ہے۔
قطر کے سفر کے لیے فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ علاقائی سطح پر پرواز کے کرائے ڈرامائی طور پر مہنگے ہو گئے۔ عام دنوں میں دوحہ کا جو اگر دبئی سے ٹکٹ لیتے ہیں، دبئی سے دوحہ کا 500 سے 600 قطری ریال میں ملنے والا ٹکٹ 4000 سے 6000 ریال تک پہنچ گیا۔ دوحہ نیوز کے مطابق ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ فیفا ورلڈ کپ کے سلسلے میں دیکھا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہونے کے بعد ایئر لائنز نے ٹورنامنٹ کی تاریخوں کے دوران قطر کے لیے اپنی فلائٹس کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں یہ ہوشربا اضافہ ان شائقین کی پریشانیوں کی بازگشت کرتا ہے جنہیں اپنی پسندیدہ ٹیموں کو کھیلتے دیکھنے کے لیے میچ کے ٹکٹ کے اوپر ٹکٹ کی معمول کی قیمت سے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 1.2 ملین سے زیادہ ٹکٹس جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے۔ افتتاحی میچ کے لیے 80,000 سے زیادہ ٹکٹوں کی درخواست کی گئی جو کہ 21 نومبر کو ہوگا، جبکہ 18 دسمبر کو جو ہے وہ لوسیل اسٹیڈیم میں ہونے والے فائنل میچ کے لیے 1,40,000 ٹکٹوں کی درخواست کی گئی ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے پر وطن واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کو اپڈیٹ رکھیں۔ قانون کے مطابق اقامہ ایکسپائر ہو جانے کی صورت میں 500 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر اقامہ کی تجدید میں دوسرے سال بھی تاخیر ہوتی ہے تو 1000 جرمانہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بار سیدھا اقامہ ہولڈر کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اقامہ اور حروب کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ اسپانسر نے حروب فائل کر دیا ہے، جبکہ پاسپورٹ اور اقامہ بھی اس کے پاس ہے۔ نہ وہ فائنل ایگزٹ لگاتا ہے، نہ ہی اقامہ دیتا ہے۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ مذکورہ کیس میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے ذیلی ادارے سے رجوع کیا جائے، جہاں کیس کی تفصیل دیکھ کر درخواست دیں تاکہ وہ معاملے کا مناسب حل نکالیں۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت کے تحت لیبر کورٹس بنائے گئے ہیں جہاں آجر اور اجیر کے مابین تنازعات کو حل کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں وزارت افرادی قوت کی ذیلی لیبر کورٹس میں درخواست دائر کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ حروف فائل کیے جانے کی وجوہات کیا تھیں۔ عدالت میں حروف کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہونا ضروری ہے جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ حروف غلط لگایا گیا تھا۔ اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ حروف غلط لگایا گیا تو اس صورت میں عدالت حروف کو کینسل کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کے بعد اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ ایک اور شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ اقامہ ختم ہوئے 80 دن گزر چکے ہیں، فائنل ایگزٹ جانا چاہتا ہوں مگر فیملی ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کیا کروں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ویلڈ ہو اور اس کی مدت میں کم سے کم 60 دن باقی ہوں۔ اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اہل خانہ کی فیس، جسے عربی میں رسوم المرافقین کہا جاتا ہے، کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو یہ پے کرنا ضروری ہے۔ فیملی فیس 400 ریال ماہانہ کے حساب سے عائد کی جاتی ہے۔ ہر فرد کے لیے ماہانہ 400 ریال ادا کریں۔ جتنی مدت کی تاخیر ہوئی ہے اسے ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ واضح رواں سال اقامہ کی تجدید کے لیے 3 ماہ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت آپ 3 ماہ کی فیس ادا کرنے کے بعد اقامے کو تجدید کروا سکتے ہیں۔ سعودی شہری کو ہم وطن کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی کو اپنے ہم وطن کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر اتوار کو سزائے موت دی گئی۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری محمد بن عبداللہ الحاتمی نے اپنے ہم وطن ابراہیم بن محمد بن حسین الحاتمی کو سر پر وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ محمد الحاتمی کو عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ جنرل کورٹ کی جانب سے سزائے موت کے فیصلے کی توثیق اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے کی۔ بعد میں ایوان شاہی سے فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو گیا، جس کو اتوار کو جدہ میں نافذ العمل کر دیا گیا۔ سعودی عرب غیر ملکیوں کو سعودی عرب لانے سے پہلے اپنے شہریوں پر انحصار کرے گا۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجی نے کہا کہ سعودی عرب غیر ملکی ایکسپرٹ یا ماہرین یا پروفیشنلز کو لانے سے پہلے اپنے شہریوں پر انحصار کرے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق احمد الراجی نے عسکری صنعتوں کے لیے افرادی قوت کی حکمت عملی سے متعلق تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عسکری صنعتوں کے شعبے میں ملکی پیداوار پر 50% تک انحصار بڑا خواب ہے۔ افرادی قوت فروغ پروگرام کے ذریعے اسے پورا کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجربہ کار اور ہنرمند افرادی قوت کے بغیر کوئی بھی صنعت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے، سعودی عرب کے عسکری بجٹ کا حجم دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے۔
फैसला किया गया है कि इसका 50% अंदरून मुल्क अस्करी मसनूआत पर सर्व किया जाएगा। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव ये है कि तलब और रसद के हवाले से यूनिट तैयार किया जाए। चैलेंज ये है कि लेबर मार्केट की ज़रूरियात क्या हैं और कितने लोग चाहिए, इस बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यह मालूम करना भी लाजमी है कि सऊदी अरब के तलीमी इदारे लेबर मार्केट की ज़रूरियात को किस हद तक पूरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत लेबर मार्केट को दरकार हुनरमंद और मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन की तादाद और ज़रूरत मालूम करना भी है। बरसरे रोज़गार मुलाजमीन को मार्केट के तकाज़ों से हम आहंग करने का प्रोग्राम भी है। खुश्क कुओं की इतला देने के लिए लिंक जारी कर दिया गया। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने सऊदी अरब भर में खुश्क कुओं की इतला देने के लिए खसूसी लिंक जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मराकशी बच्चे की खुश्क कुएं में गिरने के बायस वफ़ात के बाद वज़ारत ने रहायशियों को याद दिलाया है कि खुश्क कुएं ख़तरनाक हो सकते हैं। वज़ारत ने कहा, मुल्क में जहाँ कहीं भी खुश्क कुएं हों या ऐसे कुएं जहाँ लोगों या जानवरों के गिरने के इम्कानात हों, उनके बारे में मुतला किया जाए। वज़ारत ने इस मकसद के लिए अपने पोर्टल पर खसूसी लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए इतला दी जा सकती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।